بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر جنید ابھی میڈیکل کی پڑھائی مکمل کر کے آیا ہی تھا کہ اسے ایک بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی۔ اس کا اخلاق اس قدر اچھا تھا کہ جب وہ مسکراتا تھا تو لوگ آہ بھرتے تھے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی مریض اس کے ہاتھوں شفا نہ پایا ہو۔ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید کے باپ کا سایہ تو سر سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں کہیں ملازمت کرتی تھی اور اپنا خون بیچ کر بیٹے کو پڑھایا تھا۔ ڈاکٹر جنید کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا ایک خواب مکمل ہو چکا تھا، لیکن ایک خواب باقی تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے ایک پیاری سی دلہن لاؤں۔ ماں ہر روز بیٹے کو کہتی تھی کہ بیٹا اب شادی کروا لو، لیکن جنید صاحب کہتے تھے کہ ماں تم کیوں ضد کرتی رہتی ہو، شادی بھی کر لوں گا۔ پھر ماں خاموش ہو جاتی۔ جنید کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا یہ اس کی سوچ سے بھی دور تھا۔ ایک دن جنید کی زندگی میں پرستان کی پری جیسی ایک لڑکی آئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے کوئی جنت سے حور آئی تھی۔ وہ شاید بیمار تھی، لیکن وہ دکھنے میں بیمار نہیں لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں، بہن اور ایک بھائی تھا۔ جب ان کی باری آئی تو وہ ڈاکٹر جنید کے پاس آئے اور سلام کرنے کے بعد بتانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، ہم پچھلے 7 مہینوں سے اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہونے کے بجائے دن بہ دن زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر جنید نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے بس نظروں سے جنید کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر جنید نے اس کی رپورٹ دیکھی تو لکھا تھا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور اگر یہ 2 مہینے تک ٹھیک نہ ہوا تو یہ مر سکتی ہے۔ ڈاکٹر جنید جب اس کا چیک اپ کر رہا تھا تو شازیہ کو کہنے لگا کہ دیکھو شازیہ، جب تک تم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہو گی کوئی بھی ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مشکل سے ہونٹ ہلا کر بس اتنا ہی کہہ سکی کہ ڈاکٹر میں مر جاؤں گی نا۔ ڈاکٹر جنید نے کہا کہ میرے پاس آئی ہو تو مجھ پر یقین رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جنید کو سب بھول کر بس شازیہ کا چہرہ یاد تھا جو 24 سال کی عمر میں موت سے لڑ رہی تھی۔ جنید نے شازیہ کا علاج کرنا شروع کر دیا اور شازیہ ہر نئے دن کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ وہ شازیہ کے دل سے بیماری کا نام نکال رہا تھا۔ شازیہ کے سب گھر والے حیران تھے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا تھا لیکن کچھ فرق نہ پڑا، لیکن ڈاکٹر جنید کا جادو جیسے کام کر گیا۔ شازیہ کے چہرے پر بھی ایک الگ سی چمک نظر آ رہی تھی۔ جنید کو شازیہ سے محبت ہونے لگی تھی اور شازیہ کو بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شازیہ بالکل ٹھیک ہونے لگی تھی۔ ایک دن شازیہ جنید کے پاس اکیلی بیٹھی تھی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر جنید، آپ میرے لیے فرشتہ ہیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر، مجھے جینا ہے اور آپ نے مجھے زندگی دی ہے، میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گی؟ جنید نے شازیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ شازیہ، تم مجھ سے شادی کر لو، تمہارا احسان اتر جائے گا۔ شازیہ کی سانس رکنے لگی۔ جنید، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں شازیہ، مجھ سے شادی کرو گی؟ آخر یہ بات بڑوں تک پہنچ گئی اور رشتہ ہو گیا۔ شازیہ جنید کی ہم سفر بن گئی۔ جنید اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ شازیہ جنید کے ساتھ ایسے خوش تھی جیسے شازیہ کا کوئی خواب تھا کہ جو کچھ دن کے بعد مرنے والی تھی وہ آج زندہ ہے اور اپنے ہم سفر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ایک رات شازیہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور جیسے شازیہ کو لگ رہا ہو کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ شازیہ اب شاید موت سے نہیں ڈر رہی تھی۔ جنید اس کو ہسپتال لے کر جانے لگا تو شازیہ نے کہا کہ جنید، مجھے ہسپتال لے کر نہ جاؤ، مجھے اپنے پاس ہی گھر میں رکھو۔ میں نے کہا کہ شازیہ پاگل نہ بنو۔ شازیہ نے کہا کہ جنید، مان جاؤ میری بات، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ پل تمہارے ساتھ گزارنے ہیں۔ جنید اس کی ضد کے آگے ہار گیا اور شازیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ شازیہ نے اپنا سر جنید کی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی کہ جنید، تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ میں نہیں بھلا سکتی۔ بس میری اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری بھی اگلی منزلیں آسان کرے اور آپ کو بھی اجر دے۔ جنید، میں نے شادی کے بعد وہ رپورٹ پڑھ لی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں بس کچھ مہینے تک ہی جی سکتی ہوں۔ جنید، تم کو پتا ہے میں نے ان چند مہینوں میں اپنی ساری زندگی جی لی۔ جنید، تم نے مجھے دنیا بھر کی خوشیاں دی ہیں
پتہ نہیں ترس کھا کر یا محبت میں، جو بھی تھا مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے جنید۔ شازیہ کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ شازیہ نے جنید کے ہاتھ کو چوما اور کہنے لگی کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری قبر پر میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا جائے گا۔ جنید بے بسی کے عالم میں اسے تسلیاں دے رہا تھا، لیکن آج سب بے اثر تھا۔ پھر شازیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ جنید، ایک حق مانگو تم سے، انکار تو نہیں کرو گے؟ جنید نے کہا ہاں شازیہ۔ پھر شازیہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی کہ جنید، تم میرے مرنے کے بعد جب دوسری شادی کر لو گے تو میرا ذکر اس کے سامنے کبھی نہ کرنا، میری سب تصویریں اتار دینا، میری کوئی یاد سامنے نہ رکھنا۔ جنید، میری قبر پر آ جایا کرنا، مجھے تمہارے ساتھ بہت جینا تھا، بچے دیکھنے تھے، ان کا ماں کہنا سننا تھا، لیکن خدا نے اتنا ہی سفر لکھا تھا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ جنید، بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اگر ممکن ہوتا تو میں خدا سے سانسیں مانگ لیتی۔ جنید، مجھے جینا تھا، لیکن جنید اس کا آخری لفظ تھا، آخری پکار تھی۔ بے بس نگاہیں تھیں اور خاموش ہوتی ہوئی آواز تھی۔ بے جان ہوتا جسم تھا، سب خواب خاک ہو رہے تھے، بچھڑنے میں کچھ سانسیں باقی تھیں۔ دنیا دھندلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ رہے تھے، آنسو بند ہو رہے تھے۔ جنید کی آغوش میں آخری ہچکی اور ہاتھ سے ہاتھ جدا ہو گئے، اور شازیہ بہت سارے خواب لیے جنید سے بچھڑ گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔